السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ تمام ساتھیوں کا ہمارے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید. ساتھیوں، آج ہم پڑھیں گے قصص النبیین ثالث کا سبق صفاحت فرعون. یہ 26واں سبق ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفاحت فرعون، فرعون کی بے وقوفی. وَاهْتَمَّ فرعون بِأَمْرِ موسیٰ، فرعون موسیٰ علیہ السلام کے معاملے سے بہت زیادہ فکر مند ہوا. فرعون موسیٰ علیہ السلام کے معاملے سے بہت زیادہ فکر مند ہوا. اہتم یہتم، اہتماماً کے معنی فکر مند ہونا، کثیراً کے معنی زیادہ، بہت زیادہ. وَطَارَ نَوْمُهُ، اور اس کی نیند اڑ گئی. طارا یطور، تیرن کے معنی اڑنا، یہاں نیند اڑنے کے معنی میں ہے. وطار نومہ، اور اس کی نیند اڑ گئی. وبقی فرعون، اور فرعون باقی رہا. لا یطیب له طعام، اس حال میں کہ اس کے لیے نہ کھانا اچھا رہا اور نہ ہی پینا اچھا رہا. وَأَثَارَ غَضَبَهُ الْآخَرُونَ أَيْضًا، اور دوسروں نے اس کے غصے کو ابھارا. اثار یثیر، اثارتن کے معنی ابھارنا، اور ثار یثور سورن کے معنی بھی جوش میں آنا، ابھرنا. وَأَثَارَ غَضَبَهُ الْآخَرُونَ أَيْضًا، اور دوسروں نے اس کے غصے کو اور بھی ابھارا. وَقَالُوا، اور ان لوگوں نے کہا، اَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ، کیا تم موسیٰ اور اس کے قوم کو چھوڑ دو گے تاکہ وہ زمین میں فساد مچائے، اور موسیٰ تمہیں اور تمہارے معبودوں کو چھوڑ دے. وَزَرَ یزیر، وزرن کے معنی چھوڑنا. وَغَضِبَ فِرْعَوْنُ وَثَارَ، فرعون غصہ ہوا. وَثَارَ، اور جوش میں آ گیا اور کہا، قال سنقتل ابناءہم، ہم اب ان کے لڑکوں کو قتل کر ڈالیں گے. فرعون نے کہا اب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے. ونستحیی نساءہم، اور ان کی بیٹیاں زندہ رکھیں گے، یعنی ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے. وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور بے شک ہم ان پر غالب ہیں. وَأَرَادَ فرعون، اور فرعون نے چاہا کہ أَن يُصَدَّ بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو اور اہل مصر کو، یعنی مصر کے باشندے کو روکے. کس سے؟ ان موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سے. بِكُلِّ حِیلَةٍ، ہر حیلے بہانے سے، ہر طرح کے ہتھ کنڈے کو آزما کر کے، ہر طرح کے طریقہ کار کو اختیار کر کے اس نے چاہا کہ بنی اسرائیل کو اور اہل مصر کو موسیٰ علیہ السلام سے روکے. لیکن ہوا کیا؟ وَنَادَى فِرْعَوْنُ، اور فرعون نے آواز لگائی. فی قوم ہی، اپنے قوم میں کہا، یا قوم، اے میری قوم، الیس لی ملک، کیا مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے؟ وہذہ الانہار، اور یہ نہریں، تجری من تحتی، اور یہ نہریں جو میرے نیچے سے جاری ہے. افلا تبصرون، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ موسیٰ نے کیا کہا؟ وہ فرعون نے کہا کہ یہ مصر کی بادشاہت اور یہ نہریں جو میرے نیچے سے جاری ہیں، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ ام انا خیر من هذا الذی هو مہین، میں اس سے بہتر ہوں جو معمولی سا آدمی ہے. کیا کہا؟ ام انا خیر، میں بہتر ہوں کس سے؟ من هذا الذی، اس شخص سے، هو مہین، جو معمولی سا آدمی ہے. ولا یکاد یبین، اور صاف طریقے سے بیان نہیں کر پا رہا ہے. ولا یکاد یبین، اور صاف طریقے سے بیان نہیں کر پا رہا ہے، یعنی وہ اپنی بات کو صاف طریقے سے نہیں رکھ پا رہا ہے. وقال فرعون فی رزانۃ وحلم، رزانۃ کے معنی سنجیدگی. رزانۃ کے معنی ساتھیوں سنجیدگی. فرعون سنجیدگی اور بردباری کی حالت میں
اس بات کو کہنے لگا یا ایھا الملأ، اے درباریوں، اے سرداروں، ما علمت لکم، میں نے تمہارے لیے نہیں جانا، من الہ غیری، غیری میرے علاوہ، میرے سوا، الہ کے معبود، کسی معبود کو میں نے تمہارے لیے اپنے سوا کسی معبود کو نہیں جانا۔ كأنه فتش كثيرا وفكر كثيرا ونصح لقومه۔ فتش یفتش، تفتیشن کے معنی تفتیش کرنا، گویا کہ انہوں نے بہت زیادہ تفتیش کی، چھان بین کی۔ وفکر کثیرا، فکر یفکر تفکیرن کے معنی غور و فکر کرنا، اور انہوں نے بہت زیادہ غور و فکر کی۔ ونصح لقومه، اور اپنے قوم کو نصیحت کیا، کیا کہا؟ وقال فی سفاہت و جنون، انہوں نے بیوقوفی اور پاگل پنتی کی حالت میں اس بات کو کہہ ڈالا۔ فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين۔ اے ہامان، میرے لیے گارے پر آگ جلا، پھر میرے لیے ایک اونچا محل بناؤ، شاید میں موسیٰ کے خدا کو جھانک لوں، اور بے شک میں تو اسے جھوٹوں میں سے ہی سمجھتا ہوں۔ فأوقد لی یا حامان، اے حامان میرے لیے آگ جلا، کس پر؟ الطین، گارے پر، یعنی میرے لیے گارے پر آگ جلا کر اینٹ تیار کرو۔ کیوں؟ فاجعل لی صرحا، اور میرے لیے ایک اونچا محل بناؤ۔ کیوں؟ لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو یعنی رب کو جھانکو۔ العیاذ باللہ، اللہ معاف فرمائے۔ وانی لأظنہ من الکاذبین، اور بے شک میں تو اسے جھوٹوں میں سے ہی سمجھتا ہوں، خیال کرتا ہوں۔ وأوقد ہامان علی الطین، اور حامان نے گارے پر آگ جلائی۔ وبنا صرحا، اور ایک محل کو تیار کیا، بنایا۔ ولیکن الی این، لیکن وہ کہاں تک محل بناتے؟ ولیکن الی این، لیکن وہ کہاں تک محل بناتے؟ تعب حامان تھک گیا۔ وتعب البناؤون، اور معمار جو تھے، جو مستری تھے، جو کاریگر تھے، وہ سب تھک گئے۔ ونفد الطین والآجر، تینوں کے آجر ان کے معنی پختہ اینٹ، اور تینوں کے معنی ہم گارے کے کر لیں گے، گارے اور اینٹ ختم ہو گئے۔ نفد ینفد، نفادن کے معنی ختم ہونا۔ ولا یزال فرعون بعیدا، اور فرعون تو برابر بہت دور تھا۔ لم یصل الی السحاب، وہ بادل تک پہنچ نہیں سکا۔ فضلا عن القمر، کہہ جائے کہ ستارے تک پہنچتا ہے، یعنی تنزیہ جملہ ہے، وہ بادل تک نہیں پہنچ پایا اور وہ ستارے تک پہنچنے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ اس طرح کی تعبیر استعمال کر سکتے ہیں، اس جملے کو اس طرح کی اردو تعبیر میں لا سکتے ہیں۔ وَلَمْ يَصِلْ إِلَى الْقَمَرِ فَضْلًا عَنِ الشَّمْسِ، اور وہ چاند تک نہیں پہنچ پایا، اور وہ بیچارہ خیال کر رہا ہے کہ سورج تک پہنچے گا، یعنی چاند تک پہنچ نہیں پایا، چاہے جائے کہ وہ سورج تک پہنچے۔ وَلَمْ يَصِلْ إِلَى الشَّمْسِ، اور وہ سورج تک نہیں پہنچ سکا، چاہے جائے کہ وہ ستارے تک پہنچے۔ وَلَمْ يَصِلْ إِلَى الْكَوَاكِبِ، اور وہ ستارے تک نہیں پہنچ سکا، چاہے جائے کہ وہ آسمان تک پہنچے، یعنی جو ستارے تک نہیں پہنچ سکا وہ آسمان تک پہنچنے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ ارے واہ واہ، کیا کہنا ہے، کہنا یہ مقصد ہے۔ وخاب فرعون، اور فرعون شرمندہ ہوا۔ وخاب فرعون، خواب یخیب، خیبن کے معنی ناکام ہونا، نامراد ہونا۔ خواب یخیب، خیبتن کے معنی ناکام ہونا، نامراد ہونا۔ وخاب فرعون، اور فرعون ناکام ہو گیا۔ وخجل، اور شرمندہ ہوا۔ وعجز فرعون، اور فرعون عاجز ہو گیا۔ وقعد، اور بیٹھ گیا، یعنی تھک ہار کر، بیچارہ جب پریشان ہو گیا، تھک گیا، جب وہ
تمام طرح سے جب وہ اس نے دیکھ لیا کہ اب ہماری بس کی بات نہیں ہے، ہم ہر طرح سے محروم ہو گئے اور ہر طرح سے ہم نے مار کھا لیا، تو مجبوراً کیا کیا، بیچارہ بیٹھ گیا، مسکین ان بیچارہ، الا یدری، کیا وہ نہیں جانتا ہے ان اللہ تبارک و تعالی خلق